اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا غم للقانع، قناعت کرنے والا رنج و غم میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، قناعت کرنے والا رنج اور غم میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ آج جو بحث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ دو کلی کے نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں ہم آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں کہ دو متساوی کلی کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی ہوتی ہے، یہ بھی ہو گئی ہے۔ دوسری یہ کہا تھا کہ عام اور اخص مطلق کی نقیضوں کے درمیان عام اور خاص مطلق کی نسبت ہے، لیکن عکس ہے، یعنی عام کی نقیض اخص ہے اور اخص کی نقیض عام ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ابھی جناب تیسری جو ہے نا مطلب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا مطلب تیسری کلی کا وہ کیا ہے کہ عموم و خصوص من وجہ، عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے۔ عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان، ٹھیک ہے، عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ پھر کہوں دو عام اور اخص من وجہ کلی کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ عام اور اخص وجہ من وجہ کی نقیضوں میں تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ یہ مطلب تھوڑا دقیق ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی توجہ لے کر بیٹھنی ہے کہ عام اور اخص جو ہے من وجہ کی نقیضوں میں تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ بڑا تکرار کیا ہے، اب آپ انہیں غور کرنا ہے۔ میں پہلے تھوڑا خلاصہ دیتا ہوں پھر اس مطلب پہ آتے ہیں۔ نسب اربع میں سے ایک نسبت عموم و خصوص وجہ تھی، یعنی دو مفہوم کلی ہر ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آتے تھے اور بعض میں نہیں، جیسے انسان اور ابیض، طیر اور اسود۔ بعض الانسان ابیض، بعض انسان ہیں ابیض نہیں ہیں، جیسے انسان کالے۔ وبعض الابیض، یعنی بعض سفید جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، جیسے برف وغیرہ۔ تو اب آپ نے دیکھا ان دو انسان اور ابیض کے درمیان کون سی نسبت تھی؟ عموم و خصوص من وجہ کی نسبت تھی۔ اب ان دو مفہوم کلی کے نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی ہے۔ اب ان دو مفہوم کلی کے نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہے۔ تباین جزئی کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، تباین جزئی کیا ہے؟ تباین جزئی کی تعریف سننا۔ تباین جزئی کیا ہے؟ تباین جزئی سے مراد یہ ہے عدم الاجتماع دو مفہوم فی بعض الموارد، بعض موارد میں دو مفہوم کلی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض موارد میں دو مفہوم
جمع نہیں ہو سکتے ہیں. بعض موارد میں بعبارت دیگر تباین جزئی یعنی تباین فی الجملہ، اور فی الجملہ کا معنی یہ ہے کہ بے قطع نظر از اس کے کہ جو دوسرے افراد ہیں ان میں مشترک ہیں یا ان میں بھی تباین پایا جاتا ہے. ہماری مراد یہ ہے کہ یہ بعض افراد میں یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. دوبارہ عرض کرتا ہوں، تباین جزئی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا ہے عام اور اخص من واج کی نکیزوں میں تباین جزئی پایا جاتا ہے. سوال، تباین جزئی سے کیا مراد ہے؟ جواب، تباین جزئی کا معنی یہ ہے یہ دو مفہوم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے ہیں. یہ دو مفہوم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے ہیں. باقی موارد میں یہ مفاہیم جمع ہوتے ہیں یا جمع نہیں ہوتے ہیں، ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے تباین جزئی کا یہ معنی ہے کہ یہ دو مفہوم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، دوسرے موارد میں جمع ہوتے یا نہیں ہوتے، ان سے چشم پوشی کی ہے، ان کی طرف ہماری نظر نہیں ہے. آغا جان ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ہے تباین جزئی. اب جناب سوال نمبر 2 یہ ہے، کیا تباین جزئی کوئی پانچویں نسبت ہے؟ کیا تباین جزئی کوئی پانچویں نسبت ہے؟ الگ سے کوئی نسبت ہے؟ 4 وہ تھیں: تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من واج تباین، اور یہ جو تباین جزئی والی نسبت ہے کوئی پانچویں نسبت ہے؟ سوال ہے. جواب، نہیں، بلکہ تباین جزئی ایک عنوان کلی مشیر ہے. اس کے ذریعے نسب اربع کی 4 نسبتوں میں 2 کی طرف اشارہ ہے. تباین جزئی 2 نسبتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تباین کلی کی طرف بھی اور 2 عموم خصوص من واج کی طرف بھی ہے. یہ کوئی الگ نسبت نہیں ہے. تباین جزئی ایک عنوان کلی ہے، مشیر ہے. اس کے ذریعے نسب اربع کی 4 نسبتوں میں 2 کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، تباین کلی اور عموم خصوص من واج. سوال نمبر 3، تم نے متساویین کی نکیزوں میں کہا تساوی کلی ہے، 2 متساوی کلی کی نکیزوں میں تساوی ہے، یہی کہا ہے نا. اسی طرح عام اور اخص مطلق کی نکیزوں میں کہا کہ نکیزوں میں بھی عام اور اخص مطلق کی نسبت ہے، لیکن العکس یعنی جو عام ہے وہ اخص ہو جاتا ہے، جو اخص ہے وہ عام ہو جاتا ہے، یہی کہا نا. حالا ابھی عموم و خصوص من وج کی نکیزوں میں کیوں نہیں کہتے عموم و خصوص من وج؟ ٹھیک ہے، کی نسبت ہے یا تباین کلی کی نسبت ہے؟ صریح کہو. عموم و خصوص من وج کی نکیزوں میں عموم خصوص من وج کی نسبت ہے یا تباین کلی کی نسبت ہے؟ تباین جزئی کیوں کہا کہ توہم کرنے والا کہے، وہم کرنے والا، توہم کرنے والا کہ کوئی 5ویں نسبت ہے. سیدھا ادھر بھی کہو عموم و خصوص من وج کی نکیزوں میں بھی عموم خصوص من وج ہے، جیسے پیچھے کہہ چکے ہو تساوی کی نکیزوں میں تساوی ہے، عموم خصوص من مطلق کی نکیزوں میں عموم خصوص مطلق ہے لیکن عکس ہے. ادھر بھی ایسے کرو نا، یہ تباین کلی کہہ دو. تباین جزئی کیوں کہا کہ یہ توہم کرنے والا کہے 4 نسبتیں وہ ہیں اور 5ویں یہ ہے، یہ کیوں کہا؟ سوال ہے. جواب ہے آگا جان، جواب عرض خدمت ہے، توجہ کرنا. قواعد عقلیہ قوانین اجتماعی اور اعتباری کے خلاف ہیں. قوانین اجتماعی
नौवन इस्तिस्ना बरदार हैं, बर फर्ज के ये कानून 1000 अफराद पर सादिक आ रहा है, एक मौरद में मुमकिन है सादिक ना आए। कवानीन इज्तिमाई में मुमकिन है कोई किसी को निकाला जाए, उस पर वो सादिक ना आए वो कानून, उसको कहें ये इसको निकाला इस कानून से, ठीक है। इसी तरह कवानीन शरिया में भी है, ठीक है ना, इस्तिस्ना बरदार है, मसलन उस किसी को किसी कानून से निकाला जा सकता है, ठीक है या नहीं। लेकिन कवायदे अकलिया तखसीस बरदार नहीं है। और करना, कवानीने कुल्लिया हैं कवायदे अकलिया, इसमें 99 पर कानून फिट आता है, एक जगह पे भी वो कानून नहीं उतरता, कानून टूट जाएगा हमारा। कवायदे अकलिया तखसीस बरदार नहीं है, कवायदे अकलिया कुल्लिया हैं, तमाम के ऊपर एक कानून होता है, ठीक है। उनमें कोई किसी को निकाल नहीं सकते कि ये इतने पे है और इतने पे नहीं है। कायदा कुलिया तमाम के ऊपर लगता है, कोई तखसीस उसमें नहीं है कि किसी को निकाल लें। लेकिन कवानीन इज्तिमाइया में ऐसा इम्कान है। जब ये मुकदमा मेरा सुन लिया आपने भाइयों ने, ठीक है, कि कवायदे अकलिया और कवायदे इज्तिमाई और शरी में फर्क है। कवायदे अकलिया में कोई दरमियान से कानून से कोई चीज निकालें, नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस्तिस्ना बरदार नहीं है। जब ऐसा है तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शुरू में आते और ये कहते दो मफहूम कुल्ली के दरमियान जिनमें अमूम खुसूस में वाज की निस्बत है, उनकी नकीजों में भी उमूम खुसूस में वाज की निस्बत है, ये कह देते, ये कायदा टूट जाता, ये कायदा आपका सालिम ना रहता। इसकी खातिर आए और आकर ये इस कायदा को बचाने के लिए कहा, क्या कहा कि उमूम व खुसूस में नवाज की नकीज़ों में तबायुन जुज़ी है, इस कायदा को बचाने की खातिर किया है, ठीक है। भला क्या कहा है? कवायद अकलिया तखसीस बरदार नहीं है, ठीक है। इस मुकदमे की बाद अर्ज यह है कि दो मफहूम कुल्ली जिनमें अमूम खसूस में वाज है, ठीक है ना, कभी इनकी नकीज़ों के दरमियान तबायुन कुल्ली है, खुद उनमें अमूम खसूस में वाज है और उनकी नकीज़ों के दरमियान तबायुन कुल्ली है, ठीक है। जैसे भला सुनना, हैवान वला इंसान, इन दो में अमूम खसूस में वाज है, हैवान ला इंसान, इन दो में निस्बत उमूम खुसूस में वाज की निस्बत है मेरे अजीजों। लेकिन इन दो की नकीज़ों के दरमियान, यानी ला इंसान, माजरत, इन दो की नकीज़ों के दरमियान यानी ला हैवान और इंसान के दरमियान तबायुन कुल्ली है, ठीक है, कुल्ली है। हाल अगर हम इब्तिदा में ही कह देते अमूम खसूस में वाज की नकीज़ों में अमूम खसूस में वाज है, यह कायदा अकली कुल्ली न रहता। अभी आपने देखा है अमूम खुसूस में वाज की नकीज़ों के दरमियान जो है तबायुन कुल्ली आ गया है। अमूम खसूस में वाज कहते तो यह कायदा तो टूट जाता, चूंकि बाज़ मवारिद में यह नक़्ज़ पैदा कर जाता है। अच्छा, इसी तरह इस तरफ अगर शुरू में ही कहते अमूम खुसूस में वाज की नकीज़ों में तबायुन कुल्ली है, इधर से मसलन यह कह देते अमूम खसूस में वाज की नकीज़ों के दरमियान तबायुन कुल्ली है, तो यह भी फिर साबित ना रहता। जैसे तैर और अस्वद है, तैर और अस्वद है, इनकी जो है ना तैर और अस्वद, इनकी नकीज़ों के दरमियान उमूम व खुसूस में वाज की निस्बत है। तैर और अस्वद जो हैं इनकी नकीज़ों के दरमियान उमूम खुसूस में
واج کی نسبت ہے. جیسے جناب علی دیکھو طیر اسود نقیض لا طیر لا اسود, ٹھیک ہے, ان کے درمیان عموم خصوص من واج کی نسبت ہے. بعض لا طیر لا اسود, ٹھیک ہے, بعض لا طیر لا اسود جیسے برف ہے کاغذ ہے, اور بعض لا طیر لیس بلا اسود, ٹھیک ہے, یہ نہیں, یعنی بعض لا طیر لا اسود نہیں ہیں بلکہ اسود ہیں, مثل یہ جو کولا وغیرہ ہوتا ہے, اور بعض لا اسود, ٹھیک ہے, و بعض لیس بلا طیرن جیسے کبوتر ہے, ٹھیک ہے. تو پس یہ جناب علی آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے ان کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من واج کی نسبت ہے. لہذا اگر ہم شروع میں آتے اور کہتے عموم خصوص من واج کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہے تو یہ بھی ثابت نہ رہتا, کیونکہ بعض جگہ کے اوپر ان کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من واج کی نسبت پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس قاعدہ کو بچانے کے لیے کیا کہا آگے جان, آ کر کہا تباین جزئی ہے. ان کو بچانے کی خاطر ہم نے کیا کہا ہے, ان کے درمیان تباین جزئی ہے. پھر سننا مطلب میں نے شروع سے ہی آپ کو کہا مطلب آج ہمارا دقیق ہے, ٹھیک ہے. آگے جان کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا ہے عموم و خصوص من واج کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہے, یہ کہا ہے نا. پھر یہاں چند ایک سوال کیے, تباین جزئی سے کیا مراد ہے؟ تباین جزئی سے مراد یہ ہے یعنی یہ دو مفہوم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے. تباین جزئی یعنی یہ دو مفہوم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے, اس سے ہٹ کر بعض سے ہٹ کر دوسرے مفاہیم میں جمع ہوتے ہیں یا جمع نہیں ہوتے ہیں, ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے. تباین جزئی یعنی عدم الاجتماع فی بعض الموارد, ٹھیک ہے, یہ ہے تباین جزئی. اور پھر دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ تباین جزئی کوئی پانچویں نسبت ہے؟ نہیں, ہم نے جواب دیا تباین جزئی, ٹھیک ہے, یہ کوئی پانچویں نسبت نہیں ہے. اس کے ذریعے سے دو نسبتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, تباین کلی اور عموم خصوص من واج. یعنی یہ تباین کلی کی طرف ہے یا عموم خصوص من واج کی طرف لوٹتی ہے, کوئی آگئی پانچویں قسم نہیں ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ آغا جان توجہ دینا خصوصی کہ بھائی جان تم نے کہا دو متساوی کلی کی نقیضوں میں متساوی ہوتی ہیں, اب دو عموم خصوص مطلق کی نقیضوں میں عموم خصوص مطلق ہے لیکن عکس ہے. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, سوال ہمارا یہ ہے کہ ادھر بھی یہی کہو نا, عموم خصوص من واج کی نقیضوں میں عموم خصوص من واج ہوتی ہے, یا یہ کہو یا کہو تباین کلی ہوتی ہے. تباین جزئی کیوں کہا ہے تم نے؟ سیدھی اسی طرح کرو. تو جواب عرض کیا ہے کہ قواعد عقلیہ ہوتے ہیں اور قواعد اجتماعیہ ہوتے ہیں. قواعد عقلیہ اور قوانین اجتماعی کے درمیان فرق ہے. قوانین اجتماعی نوعاً استثناء بردار ہیں. یعنی کیا مطلب؟ بر فرض کہ یہ قانون ہزار کے اوپر صادق آ رہا ہے, ایک مورد میں ممکن ہے صادق نہ آئے, ہو سکتا ہے, لیکن قواعد عقلیہ میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہزار پہ صادق آ رہا ہے تو ایک پر صادق نہیں, اس پر بھی صادق آنا چاہیے. اگر ہم جب میرا یہ مقدمہ دیکھ لیا, اب اگر ہم آغا جان یہ کرتے اور کہتے دو مفہوم کلی جن کے درمیان عموم خصوص من واج کی نسبت ہے, عموم خصوص من واج کی نسبت ہے, ٹھیک ہے, آتے اور یہ کہتے کہ ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم و خصوص من واج کی نسبت ہے, یہ اگر ہم آ کر کہہ دیتے تو ہمارا یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا. کیونکہ توجہ, کیونکہ خود دو مفہوم کلی میں عموم و خصوص من واج کی نسبت ہے, لیکن
ان کی نکیزوں کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا جان کہ عموم و خصوص من وجہ کی نکیزوں میں اگر ہم آتے اور یہ کہہ دیتے تباین کلی ہے، اگر شروع سے کہتے تو پھر ٹوٹ جاتا کیونکہ ایسا بھی ہے کہ بعض جگہ کے اوپر عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ ہمارا سالم نہ رہتا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کیوں نہیں آتے آغا جان کہا کہ عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اس لیے نہیں کہا کہ عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں کے درمیان کبھی کبھی تباین کلی ہے، اور اگر ہم تباین کلی کہتے تو بعض اوقات عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، کبھی نکیزوں میں تباین کلی ہے، کبھی عموم خصوص من وجہ میں بھی نکیزوں میں عموم خصوص من وجہ ہے۔ جب ایسا ہے تو قاعدہ تو بچانا تھا، اس لیے ہم نے آ کر کہا کہ آغا جان عموم خصوص من وجہ کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہے۔ اچھا جب کہا نا تباین جزئی ہے تو اب یہ تباین جزئی ہمارا آغا جان ایسا ہے، تباین جزئی جب ہو جائے گا نا تو اس سے یہ ہے کہ یہ تباین کلی اور عموم خصوص من وجہ دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور دونوں کو شامل ہے، قاعدہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی جب کہا نا تباین جزئی تو یہ تباین جزئی تباین کلی کو بھی شامل ہے، عموم خصوص من وجہ کو بھی اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔ کیونکہ عام و خاص من وجہ یقیناً بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تباین جزئی ہے، عام اور خاص من وجہ یقیناً بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن متباینین میں کلی تباین پایا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہنا صحیح ہے کہ بعض موارد میں یہ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ جن متباینین میں کلی تباین ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ لہذا جب ہم کہیں عام و خاص من وجہ کی نکیزوں میں تباین جزئی ہے تو مراد یہ ہے کہ بعض مثالوں میں ان کے درمیان تباین کلی ہے اور بعد میں ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی باتیں جو کی ہیں ان کے اوپر جو برہان ہے وہ کل پڑھیں گے، لیکن یہی جو مطلب ہے نا یہ عبارت سے نکال رہے ہیں، آپ کی اتنی سمجھ خراشی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا خصوصی توجہ دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ نکیر العام والاخص من وجہ متباینان تبایناً جزئیاً، عام اور اخص من وجہ کی نکیروں کے درمیان تباین جزئی ہے۔ ومعنی التباین الجزئی، سوال کا جواب دے رہا ہے، تباین جزئی کا کیا معنی ہے؟ عدم الاجتماع فی بعض الموارد، یعنی یہ مفہوم جمع نہیں ہوتے ہیں فی بعض الموارد، بعض موارد میں یہ جمع نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مع، یہ دو مفہوم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے ہیں، مع غض النظر عن الموارد الاخرى، بچشم پوشی کرتے ہوئے دوسرے موارد سے، سواء کان یجتمعان فیہا اور لا، فرق نہیں ہے کان یجتمعان فیہا کہ یہ دو فیہا موارد اخرى میں جمع ہوں اور لا یہ جمع نہ ہوں، ہم اس کی طرف آنکھیں بند کی ہیں، چشم پوشی کی ہے، دوسرے موارد سے جمع ہوتی ہیں یا نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بعض میں جمع نہیں ہوتے۔ فَيَعُمُّ التَّبَايُنَ الْكُلِّ وَالْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ مِنْ وَجْهٍ،
फयउम तबायुन जुज़ी तबायुन कुल्ली और उमूम खुसूस मिन वज को शामिल है। क्यों? लिअन्नल अअम्मा वल अखस मिन वज ला यजतमियान फी बादिल मवारिद कतअन, इसलिए कि आम और अखस मिन वज ये दोनों बाज़ मवारिद में कतअन जमा नहीं होते हैं। वकज़ा यस्सु फिल मुतबायिनैन तबायुनन कुल्लियन अन युकाल इन्नहुमा ला यजतमियान फी बादिल मवारिद, इसी तरह जिन मुतबायिनैन में तबायुन कुल्ली है, सही है कहा जाए कि इन दो में भी ला यजतमियान फी बादिल मवारिद, ये दो भी बाज़ मवारिद में जमा नहीं होते हैं। यार जब तबायुन कुल्ली है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ असलन इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो बाद में भी तो इकट्ठे नहीं होते ना। जब मुकम्मल एक दूसरे के इफराद में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो बाद में 100% बाद में भी इकट्ठे नहीं होते। जब असलन इकट्ठे नहीं होते तो हम कहें कुछ में इकट्ठे नहीं होते, ये तो जरूर है ना। ठीक है ना। तो हर हाल में अगर आम व खास मिन वज हो तो वो भी बाद मवारिद में जमा नहीं होते, तबायुन कुल्ली हो वो भी बाद मवारिद में जमा नहीं होते हैं। ठीक है। फइज़ा कुलना, गौर करना, जब हम कहें इन्ना बैन नकीज़ैल आम वल खास मिन वज तबायुनन जुज़ियन, जब हम कहें आम और खास मिन वज की नकीज़ों के दरमियान तबायुन जुज़ी है, फल मकसूद बिही इन्नमा फी बाज़िल अमसिलते कद यकूनाने मुतबायिनैन तबायुनन कुल्लियन, पस मकसूद हमारी ये है इन्नमा कि ये नकीज़ आम वाला खास जो हैं इन दो में बाद मिसालों में क्या है गजान, ये दोनों बाद मिसालों में तबायुन कुल्ली है। इन बाद मिसालों में आम और खास की नकीज़ों में जब हमने कहा ना तबायुन जुज़ी है, तो हमारी मकसूद ये है कि इन दोनों में बाद मिसालों में तबायुन कुल्ली है। वफ़ी बाज़िल आखर कद यकून बैनहुमा खुसूस मिन वज, और बाद में, ठीक है ना, बाज़िल आखर बाद में क्या, कद यकून बैनहुमा इन दोनों के दरमियान अमूम खुसूस मिन वज है। वल अव्वलो मिस्लु हैमान वला इंसान, पहले यानी बता रहा है कि जहां तबायुन कुल्ली है, आम और खास मिन वज की नकीज़ों में तबायुन कुल्ली है, मिस्लु हैमान वला इंसान फ़इन्न बैनहुमा अमूम खुसूस मिन वज, हैमान और इंसान में अमूम खुसूस मिन वज है। क्यों? लिअन्नहुमा यजतमियान फिल फरस, इसलिए कि हैमान और ला इंसान दोनों जम हो जाते हैं घोड़े में। व यफ्तरिकुल हैमान अनिल ला इंसान फिल इंसान, और हैवान जुदा हो जाता है ला इंसान से इंसान में। व यफ्तरिकुल ला इंसान अनिल हैमान फिल हजरे, और ला इंसान हैवान से जुदा हो जाता है, ला इंसान जुदा हो जाता है हैवान से पत्थर में। वल्लकिन बैन नकीज़ैहिमा तबायुनन कुल्लियन, लेकिन इन दोनों की नकीज़ों में तबायुन कुल्ली है। फ़इन्ना ला हैवान युबायिनुल इंसान, ला हैवान मुबायिन इंसान है, कुल्लियन तबायुन कुल्ली है। वसानी सानी यानी यहाँ उमूम व खुसूस मिन वज की नकीज़ों में भी अमूम खसूस मिन वज है। मिस्ल तैर वल अस्वद, इनकी आपस में क्या निस्बत है उमूम खुसूस मिन वज की, लेकिन देखो नकीज़ों में भी यही है, उमूम खुसूस मिन वज है। फ़इन्ना नकीज़हिमा ला तैर वला अस्वद बैन उमूम खुसूस मिन वज, इन दोनों की नकीज़ों ला तैर वला अस्वद में भी अमूम खसूस मिन वज है। ऐज़न, क्यों? लिअन्नहुमा यजतमियान फिल किरतास, इसलिए कि ये दोनों जमा हो जाते हैं कागज में दोनों जमा हो जाते हैं। व यफ्तरिकु ला तैर फी सौबिल अस्वदे, और ला तैर जुदा हो जाता है फी सौबिल अस्वदे, काले रंग के कपड़े में। ला तैर जुदा हो जाता है किस में? काले रंग के कपड़े में। व यफ्तरिकु ला अस्वद फिल हमामिल अबयज़े, और ला अस्वद जुदा हो जाता है सफेद रंग के कबूतर में। ठीक है। अब आगे जान बुरहान का हम आपकी खिदमत में कर दें या नहीं? मैं बुरहान आपकी खिदमत में इसका जो है ना कल आपकी खिदमत में ये पेश करूंगा
کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عموم خصوص من وج کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہے، مد دلیل والبرہان، دلیل کیا ہے، برہان کیا ہے، اگر چرائے مطلب وسط میں گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موفق معید سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔